تو آج چاند نظر آ جائے گا؟ آج کے تو چانس ہیں بہت کم ہیں، نہیں تو کل تو پھر اٹل ہے کہ نظر آ ہی رہا ہے۔ اور کتنے قسمت والے لوگ کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مہینہ یہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ حقیقت میں یہ اپنے مقدر کی بات ہے، اللہ مہینہ رمضان کا دیکھ کر ہمارے گناہوں کی معافی کرنا چاہتا ہے۔ میرے حضور کا فرمانا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میرے حضور نے فرمایا جس بندے نے ایمان کی حالت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کا ایک روزہ رکھ لیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں اس سے بڑھ کر اور تمہیں کیا چاہیے کہ تمہارے گناہوں کی معافی کا جو ذریعہ رمضان ہے میرا رب وہ عطا فرما۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے پہلے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ رمضان ہر سال ہمارے اوپر آ جاتا ہے، چلو اس سال نہ رکھے تو اگلے سال ہم کر لیں گے، بس ہم اسی تقدوں میں رہتے ہیں، اس سال روزے نہ رکھے تو اگلے سال رکھ لیں گے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ابھی رمضان کے آنے میں ایک دن باقی تھا، شعبان المعظم کے آخری دن حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے ہمیں بٹھایا اور بٹھا کر حضور نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر کیا بتایا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ایک مہینہ تشریف لا رہا ہے جس مہینے کا نام رمضان مبارک ہے، بڑی برکتوں والا وہ مہینہ ہے۔ فرمایا مہینہ تو برکتوں والا ہے ہی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک رات بھی ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک نفلی نیکی کو اللہ نے فرضی نیکی کے برابر کر دیا ہے، اور ہم نفلی نیکی کے قریب ہی نہیں جاتے۔ ماہ سیام کے اندر ماہ رمضان میں تراویح جو ہے سنت بھی ہے، نفل نیکی بھی ہے۔ دیکھنا کتنے بندے ہوتے ہیں نماز تراویح کے اندر۔ اللہ کے بندو، ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، جس دور میں ہم شامل ہو چکے ہیں، یہ ایسا دور ہے نفسا نفسی کا عالم۔ اس دور میں اب قیامت والے تو نفسا نفسی ہونی ہے نا، لیکن ہمیں اس دنیا میں بھی دکھائی دے رہی ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر بندہ صبح سے لے کر شام تک کیسے جانے وہ بھاگ دوڑ اس کو لگی ہوئی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، پتہ نہیں تم سے قرآن پاک پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے رمضان کے مہینے کا۔ رمضان کے مہینے میں رمضان بارہ کے اندر رات کو نماز تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کو سن تو لیا کرو کم سے کم۔ پڑھنا تو مقدر کی بات ہے نا، اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں رہا ہے۔ ہم ایسے دور میں جا رہے ہیں، ایسے دور سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم، دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں، نیکی کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں۔ ہم بس ٹائم پاس کرنے کے لیے مسجد میں آئے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھی وہ جا رہے ہیں، دعا بھی ہمیں راستے میں مانگنے نصیب ہو رہی ہے، دعا بھی ہم نہیں مانگتے، میں اتنی جلدی کے اندر ہیں۔ بتائیے رب کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے؟ نفسا نفسی کا عالم دیکھ وہاں پہ بھی ہونا ہے نا، کہ جب جناب جی وہ سوال لینے پہ شروع کرے گا، تابی کی زمین ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑے گی، وہاں پہ کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا، وہاں پہ سب پہچانیں ختم ہو جائے گی تیری، سارے تعلقات تیرے ٹوٹ جائے گی۔ حتیٰ کہ میرے حضور کا فرمان نشان ہے اس دن تو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ماں بھی تجھے پہچاننے سے انکار کرے،
سب سے زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا باپ بھی تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں محبت کے ساتھ میرے اوپر درود پاک پڑھا کر، کوئی پہچانے نہ پہچانے، میں محمد تجھے ملتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھ لیں۔ تو اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں ایک منٹ کا موقع دیا ہے تو اللہ مان لے کہ بچوں کو بٹھا دیں، بچے مسجد کا تقدس مان رہا ہے۔ توجہ مل جائے، اگر اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، رمضان ایک مرتبہ پھر آپ کی زندگی میں آ چکا ہے، پھر کوشش یہی کرنی ہے ہم نے نماز تراویح کے اندر قرآن ضرور سننا ہے۔ یہ وعدہ کر لیں ہم نے رمضان مبارک کے اندر نماز تراویح قرآن ضرور سننا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، قرآن سنتے ہوئے ایک ہی مسجد کا انتخاب کرنا۔ جب بار بار مسجدیں چینج ہوتی ہیں نا تو بندے کی عادت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ آج ادھر تو کل ادھر، پھر دوسرے دن تیسرے دن کسی اور مسجد میں فلاں سیکھ پڑتا ہے، فلاں جو ہے وہ ٹائم کم لگاتا ہے، فلاں ٹائم زیادہ لگاتا ہے۔ اس میں بھی تمہاری طبیعت کے اندر چینج آ جائے گی۔ جب ایک مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے آپ نماز اور قرآن سنتے رہیں گے، آپ کی طبیعت میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی ایک عادت بن جائے گی۔ جب عادی بن جاؤ گے، ایک مہینے کی عادت بنائی ہوئی یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے کے اندر ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، جس مہینے کے اندر ایک نفلی نیکی فرض کے برابر ہے، جس مہینے میں ایک فرض نیکی 70 فرضوں کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ جو تشریف لا رہا ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے جیسے مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آواز آ رہی ہوتی ہے نیکی کرنے والے اب جاؤ اور نیکی کرو، اے برائی کرنے والوں تم برائی سے کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف نیکی نیکی۔ جس کو کبھی بھی مسجد میں نہیں آنا دیکھو تو وہ بھی مسجد میں آنا ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ماہ سیام میں مسجد میں آ کے اس میں اس کا تو کمال نہیں ہے۔ کیوں کہ جس شیطان نے اس کو روکنا تھا وہ تو خود قید میں ہوا ہے، مزہ تب آئے گا 11 مہینے کی مسجد میں رہے۔ مزہ تو تب ہے نا ایک مہینہ آیا تو پھر 11 مہینے کی مسجد کے ساتھ وہاں دل لگ جائے تو پھر تو مزہ ہی مزہ ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ رمضان نے اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی۔ رب فرمانا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے صرف ہمارے اوپر فرض کیے، فرمایا تم سے پہلوں پہ بھی روزے فرض تھے۔ تمہارے اوپر روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن صورتحال اس طرح ہے، ہم 30 روزے رکھ کر بھی متقی نہیں بن رہے۔ میرے رب گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے روزے رکھو متقی بن جاؤ گے۔ ہم روزے رکھ کر بھی متقی نہیں بن رہے ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے روزہ تو رکھا ہے لیکن پرہیز نہیں کیا۔ جو روزے کے لوازمات تھے، روزے کی جو شرائط تھی، ہم صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے منہ کو تو بند رکھا، پتہ ہے سامنے حلال کھانا پڑا ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، ہاتھ نہیں لگا رہے۔ کیوں؟ روزہ ہے۔ کیوں؟ روزہ ہے۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرا روزہ میں کسی کو گالی نہ نکالوں، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرا روزہ میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ 100 روپے کا ٹکے کا سودا بیچنا تو جھوٹ بول کر قسم کھا کر۔ روزے کی حالت میں جب بندہ یہ کام کرے گا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چغلی بھی چل رہی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، اور بد نگاہی جو ہے، نگاہ کی جو حسرت ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر روزے کے اثرات ختم ہو جائے گی۔ 30 روزے نہیں، پھر 60 بھی روزے رکھ لے گا تو پھر متقی نہیں بن سکتا۔ متقی کب بنے گا؟ جس طرح زبان کا، جس طرح منہ کا روزہ، پیٹ کا روزہ رکھا ہے، اس طرح زبان کا بھی روزہ رکھ، اس طرح آنکھ کا بھی روزہ رکھ، کانوں کا بھی روزہ رکھ۔ ہم روزہ رکھ کر بھی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم روزہ رکھ کر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی میرا روزہ جو ہے وہ بس روزہ پاس کرنا ہے، روزہ جو ہے وہ کٹتا نہیں ہے، میں کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہوں۔ روزہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟
سکتا؟ روزہ رکھ کر حدیث کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ روزہ رکھ کر نعت رسول مقبول کیوں نہیں سنتا ہے؟ روزہ رکھ کر تمہیں فلم ہی کیوں دیکھنی ہے؟ روزہ رکھ کر تو گانے ہی کیوں سنتا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتا ہے کہ میں متقی نہیں بن سکا، پرہیزگار نہیں بن سکا۔ پھر متقی اور پرہیزگار کی جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہو ختم کر دو۔ کیوں؟ تقویٰ تب ملے گا جب تم روزہ رکھ کے روزے کے لوازمات پورے کرو، پھر جا کے بندہ متقی بنتا ہے۔ بندہ متقی فرمایا دوسری جگہ پہ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بندہ اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے اس کے روزے رکھے، اس پر لازم ہے فلیصمہ۔ فلیصمہ امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، یہ قاعدہ رسولیہ ہے، امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، مطلب کہ تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کیا کرو، رمضان میں روزے رکھو۔ اور ہم ٹھیک ٹھاک ہو کر، صحت مند ہو کر، ہٹتے کٹے ہونے کے باوجود بھی ہم بہانے بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا یقین قابل نہیں رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا، روزہ جو بندہ رکھتا ہے جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو جاتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی میں تو روزہ رکھا تو میں تو بیمار ہو جاؤں گا۔ کبھی یقین رکھ کر روزہ رکھنا، اللہ تمہاری ساری مشکلیں، تمہاری ساری تکلیفیں جو ہے وہ ختم کرتا ہے تو پھر کرنا، لیکن ہمارا یقین کامل نہیں رہا۔ حضور کے فرمان پہ یقین کر لے گا پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی اب کل یا پرسوں کو رمضان شروع ہو جائے گا، جی میں نے فلاں بندے کو اتنے جناب جی وہ پیسے دے دیے، وہ میری طرف سے روزہ رکھے گا، میں نے فلاں بندے کو اتنے پیسے دے دیے، وہ میری طرف سے روزہ رکھے گا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ شریعت چیز کی جاتی ہے جو بالکل ضعیف العمر ہو چکا ہو یا اتنا بیمار ہے کہ بالکل کسی مطلب کے آخر سٹیج پر پہنچا ہوا ہے، شریعت اس کو تو اجازت دے رہی ہے، لیکن اس کو بھی کہتی ہے کہ تو کیا کر، مسکین کو کھانا کھلا۔ کس کو کھلا؟ مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا۔ پہلے بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں مسکین ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس دور کے اندر جو مسکین ہیں وہ ہاتھ اور جو مسکین نہیں ہے وہ ایک نہیں 2 ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ جو مسکین نہیں ہے وہ مانگ رہے ہیں، اور جو مسکین ہے وہ سفید پوش کپڑوں کے اندر ہے، وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہے، اور ہم جو ہے ہم آنکھیں بند کر کے پیسے دے آتے ہیں جی میری طرف سے وہ روزہ رکھے گا تو میرے روزے کا یہ فدیہ پورا ہو جائے گا، ایسے روزوں کا فدیہ پورا نہیں ہوتا۔ جب یہ بندہ ٹھیک ہے فلیصمہ تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ رکھ کے دیکھے تو صحیح۔ جو کہتا ہے نا کہ میرے بیٹے میں تکلیف ہے، روزہ رکھ کے دیکھے میرے کی تکلیف نہ دو تو یہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ آج سے 4-5 سال پہلے میرے بیٹے میں تکلیف کرتی تھی، خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، جیسے ہی رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا تھا میری تکلیف ختم ہو جاتی تھی۔ یہ بات حقیقت ہے۔ کون کہتا ہے کہ یار بندہ پہلے اپنے وہ ذہن بنائے تو صحیح، یقین تو کرے میرے حضور کے فرمان پہ، سرکار کی حدیث پہ عمل تو کر کے دیکھو، قرآن پہ عمل تو کر کے دیکھو، پھر دیکھنا میرا راستے کیسے کھولتا ہے۔ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک روایت ہے۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، حضور کا کلمہ پڑھا ہے، بس بات یہ ہے کہ کرم حضور کا ہے، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں ہمارے کام ہیں وہ کسی کام کے نہیں، ہم تو خط کے دبا ہو چکے ہوتے ہیں۔ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بخارا شہر ایک مجوسی کسے کہتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والا،
آگ کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے اور آج آگ کی پوجا کرتا ہے، مجوسی ہے، مسلمان۔ اس کا لڑکا جو تھا وہ بازار میں کھا رہا تھا، رمضان کا مہینہ ہے، بازار میں کھا رہا ہے سب۔ اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو جب دیکھا نا، اپنے بیٹے کو تھپڑ دیا، تجھے پتا نہیں ہے رمضان کا مہینہ؟ کون؟ مجوسی۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اپنے گھر والوں میں جھانکیں ہم کہاں اور وہ کہاں۔ ایک مجوسی یاد تھپڑ مارا، تو کھا رہا ہے رمضان کا مہینہ، تجھے پتا نہیں کہ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے۔ وہ خود احترام کرتا تھا، وہ مجوسی، روزے ان کے لیے پر روزے فرض نہیں تھے، روزے تو مسلمانوں پہ فرض تھے، لیکن وہ احترام کرتا تھا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ کون؟ وہ مجوسی جب گیا نا، فوت ہوا، تو بخارا شہر کے ایک بندے نے اس کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ جنت میں ٹہلا جو رمضان کا ادب کرتا تھا، جو رمضان کا احترام کرتا تھا، رمضان کے مہینے میں کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، روزے تو اس کے اوپر فرض نہیں نہ تھے، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا بندہ، اس نے کہا اب اللہ کے بندے تو مجوسی تھا، تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا تھا میں مجوسی، لیکن میں رمضان کے مہینے کا احترام کرتا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا، مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اس ایمان کے بدلے اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یہ کلمہ سن کا پڑا ہے، اگر مجوسی مہینے اگر رمضان کے مہینے کا احترام کرے، مجوسی جنتی بن سکتا ہے، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو کیا خیال ہے روزہ رکھ کر جنت نہیں جائیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنتی دروازوں میں ایک دروازہ ہے باب الریان، جس میں سے صرف روزے دار کو گزارا جائے گا۔ جب سارے روزے دار گزر جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، بھائی اب اس دروازے سے کوئی نہیں گزرے گا، یہ صرف روزے داروں کو۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ میرے حضور کا فرمان ہے، رب نے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ ہم روزہ رب کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، رب تو راضی ہو جائے، رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے، اور ہم ایسے ہیں رمضان کے قریب نہیں جا رہے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی عدالت جب لگی ہوگی، بندے کو پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اتنے میں رمضان بھی آ جائے گا، رمضان مبارک آ جائے گا۔ بندہ رمضان کی بات نہیں کر رہا، میں رمضان مبارک مہینے کی بات کر رہا ہوں، اتنے میں ماہ رمضان بھی آ جائے گا، اتنے میں قرآن بھی آ جائے گا۔ ماہ رمضان کیا کہے گا؟ یا اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک کھاتا پیتا نہیں تھا، تیرے خوف سے اس لیے روزہ رکھتا تھا، یا اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو بدکاری نہیں کرتا تھا، برائی نہیں کرتا، یہ ہر طرح اس نے خیال کیا، اس نے یا اللہ میرا بڑا احترام کیا ہے، یا اللہ میں اس کا اپنے سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کر۔ رمضان کس کی سفارش کرے گا؟ روزے دار کرے گا، ہاں بولا روزے دار بھی کرے گا، قرآن بھی آ جائے گا، یا اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو رات کو اٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، یا اللہ نماز تراویح میں جب حافظ قرآن سنا رہا ہوتا تھا تو یہ قرآن کی تلاوت نماز تراویح میں سنا کرتا تھا، یا اللہ یہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھتا تھا، سب روتا بھی تھا، تیرا خوف سے روتا تھا، اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، وہ بھی سفارش کر رہا۔ اللہ پاک قرآن اور رمضان کی سفارش کرنے اللہ اس کو اتنا کرم بالائے کرم، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔
ماہ رمضان کا اپنے آپ کو چوکوں سے بند کر لیں، قبر کس لیں عبادت کے لیے۔ ہماری اس مسجد کے اندر ہر سال ہم صورتوں میں نماز تراویح نہیں بنوائی، اور یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مسجد کی خصوصیت ہے خاص طور پر۔ اس میں جب بھی رمضان آیا ہے تو حافظ قرآن نے قرآن پاک سنایا ہر سال۔ اس سال بھی حافظ قرآن پورا قرآن سنائے گا۔ آپ دوست احباب نے کوشش کرنی ہے نماز تراویح میں قرآن پاک سنانا۔ میں نے پہلے بتایا نا، اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ سکیں۔ صحیح بات کر رہا ہوں میں، شاید کسی کو جو ہے وہ اچھی نہ لگے۔ ہم مصروف اتنے ہو چکے ہیں، دنیا داری کے کاموں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں، اتنے مصروف ہو چکے ہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم قرآن پڑھ سکیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے نماز تراویح میں قرآن پاک سننے کا، تو آپ آئیے گا نماز تراویح کے لیے قرآن پاک سنیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن پاک جو ہے وہ نماز تراویح کے لیے پڑھا جائے گا۔ تو دوست احباب کہتے ہیں آپ نے ماہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، روزے بھی اس پہ رکھنے ہیں، رمضان مبارک کے اندر نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے۔ اور چونکہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ تم جب رمضان مبارک روزے سے نماز تراویح سے گزارو گے تو لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں بارش سے ہم کو اس ناز میں نزدیک۔ کل صاحب ایک سوال تھی جی ضرور۔